بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیقی اور اس کے دل دادہ یعنی عاشقوں کے نام، نامہ و پیام اور گن صاحب کے چیلنج کا علمی سنجیدہ جواب۔ قسط نمبر 4 بروایت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے: بعثت بکسر المزامیر، رواں دواں تشریحی ترجمہ: مجھے دنیا میں جہاں اعلان حق و صداقت کے لیے بھیجا گیا ہے، وہاں میری بعثت کا ایک اہم مقصد تمام طرح کی موسیقی کے آلات کو توڑنا بھی ہے۔ احقر عرض کرتا ہے کہ موسیقیت سے اخلاق میں بگاڑ، عقائد میں فساد اور اعمال سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے جو برے نتائج ہوں گے وہ بالکل ظاہر ہے۔ جبکہ بعثت نبوی کا ایک اہم ترین مقصد بہترین اخلاق کی تعمیر و تکمیل ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کا یہی مفہوم ہے۔ سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کا ارشاد مبارک ہے: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، کہ موسیقی سے دلوں میں نفاق اسی طرح اگتا ہے جس طرح پانی ساگ سبزی کو اگاتا ہے۔ لہذا موسیقی کے عاشق ذرا خود ہی دیکھ لیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ۔ سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ میں بروایت صحابی جلیل حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک ہے: یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بہم الارض ویجعل اللہ منہم القردۃ والخنازیر العیاذ باللہ العظیم۔ رواں دواں تشریحی ترجمہ: قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سروں پر، ان کے سرہانوں پر، ان کی محفلوں میں اور ان کی خوابگاہوں میں آلات موسیقی کو بجایا جائے گا اور گانے والیاں ہوں گی۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی سزا یہ ہوگی کہ اللہ ان کو زمین کے اندر زندہ ہی دھنسا دیں گے، اور ان میں بعض کی صورتیں مسخ ہوں گی، ذلیل بندر اور منحوس خنزیروں کی شکل ہوگی۔ اللہ محفظنا منہ۔ سید التابعین و سید الطائفہ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمت اللہ الباری نے لہو الحدیث کی جو کلام پاک میں آیا ہے کہ یہی تفسیر نقل کی ہے، یعنی ہاتھ سے یا منہ سے بجایا جانے والا موسیقی کا آلہ۔ ادھر حضرت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے: الکوبۃ حرام والدن حرام والمزامیر حرام، یعنی طبلہ، باجا، ڈول، آلات موسیقی ان کا بجانا حرام ہے، شراب حرام ہے، اور اسی طرح تمام طرح کے موسیقی آلات کا بجانا بھی حرام ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 5 میں حضرت نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من قعد الی قیلہ یستمع منہا صب اللہ فی اذنیہ العنق یوم القیامہ۔ رواں دواں تشریحی ترجمہ: جو بھی مسلمان کسی گانے والی عورت کے پاس بیٹھے گا اور کان لگا کر اس کی گیت سنے گا بغیر توبہ کہ اگر وہ چلا گیا تو حضرت اللہ جل مجدہ اس کے دونوں کانوں میں پگھلایا ہوا سیسہ ڈالے گا، العیاذ باللہ العظیم۔ احقر عرض کرتا ہے: آج کل پاس بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ موبائل کو کان سے لگانا اور اس کو دیکھ کر سننا اس کا مصداق ہو سکتا ہے، اور یقیناً مصداق ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت 5ویں اور آخری قسط میں۔
تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔